السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور راہ حق کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 107 تک پڑھا تھا۔ آج ہم اسے آگے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بنی اسرائیل کو، کفار کو اور دوسرے کفار کو کہہ رہا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ کیا تم اپنے نبی سے وہ سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح کے سوال موسیٰ سے کیے گئے تھے۔ کیسے سوال کیے گئے تھے؟ موسیٰ سے اس کی قوم نے سوال کیے تھے اور بہت سارے سوال تھے الٹے سیدھے۔ ان میں سے ایک یہ سوال بھی تھا کہ ہم اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹ ممکن نہیں ہے، تو بنی اسرائیل ایسی باتیں کرتی تھی اپنے نبی کے ساتھ اس دور میں۔ اب اس دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے طور پہ، رسول کے طور پہ آ گئے ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے، تو یہ رسول بھی ان کے رسول ہیں۔ کیوں کہ یہ رسول آفاقی ہیں۔ اب جو ٹائم پیچھے بچا ہے قیامت تک کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سب ٹائم کے نبی ہیں، اور پیچھے جو اقوام بچی ہیں، جو لوگ بچے ہیں، ان سب اقوام اور لوگوں کے لیے وہی رسول ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی لفظ یوز کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی۔ کیا تم اپنے اس نبی سے وہ سوال کرنا چاہتے ہو جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے؟ تو اس طرح کے سوال کرنے میں جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے۔ تو اگر تم ایسے سوال کرو گے تو تم راہ سے بھٹک جاؤ گے، تم بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی ایک غالب اکثریت چاہتی ہے کہ کاش وہ تمہیں واپس اسی چیز میں لوٹا لیں جس پر پہلے تم تھے، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں واپس کفر میں لٹا لیں۔ یہ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کی یہ خواہش ہر مسلمان کے بارے میں ہے، تو وہ مسلمانوں سے ایکچولی اچھے ریلیشن تب قائم کریں گے اگر ہم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں چلے جاتے ہیں، یا ہم یہودی ہو جائیں یا ہم نصارہ ہو جائیں، تب وہ ہمیں اپنا لیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کاش، وہ سوچتے ہیں کہ کاش تمہیں لوٹا لیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے۔ تو نبی سے ان کو حسد یہ تھا، رسول سے ان کو حسد یہ تھا کہ یہ رسول امیوں میں کیوں اتر آیا۔ یہ رسول، اس کے بارے میں تو وہ گمان کر رہے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں اترے گا، ان کی بلڈ لائن میں آئے گا، تو یہ رسول اور یہ کتاب یہ تو امیوں میں اتر آیا۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ تو ابراہیم کے ساتھ تھا، تو ابراہیم کے ساتھ میں نے وعدہ پورا کیا کہ میں اس شہر کو ایک امت دوں گا، ایک کتاب دوں گا، ایک رسول دوں گا۔ تو یہ وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں، حضرت ابراہیم کے ساتھ تھا، اور ابراہیم کی اولاد میں بنی اسرائیل بھی آتے ہیں اور بنی اسماعیل بھی آتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، یا ان کے باپ دادا میں سے تھے۔ اور وہ اپنے دل کی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں، اس کے بعد جب کہ ان پر حق واضح ہو گیا، ایون یہ اس کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حق سے موڑ دیا جائے، جب ان کو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ رسول، یہ کعبہ حق ہے، جب کلیئر ہو گیا اس کے بعد بھی وہ یہ خواہش رکھتے ہیں، تو یہ صرف نافرمانی کی حد ہے۔ اگر وہ کسی ڈاؤٹ میں ہوتے کہ پتہ نہیں یہ رسول ہے کہ نہیں ہے، یہ کتاب ہے کہ نہیں ہے، تو پھر معاملہ اور تھا، لیکن جب ان کو حق کلیئر ہو گیا اس کے بعد بھی ان کی یہ خواہش برقرار رہی۔ یہی اصل
نافرمانی ہے، بس تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے صرف نظر کریں یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہاں تک آپ ان سے کنارہ کش رہیں جب تک اللہ کوئی اپنا حکم نہیں لے آتا، اور جب پھر اللہ کا حکم آیا تو مسلمان اور ان کے رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غالب آ گئے، دونوں کفار پہ غالب آ گئے، اہل کتاب کے کفار پہ بھی غالب آ گئے اور اہل عرب کے کفار پر بھی غالب آ گئے اللہ کے حکم سے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں اور آپ اپنا کام کریں۔ آپ کیا کریں؟ اور نماز قائم کریں اور دیتے رہیں زکوٰۃ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجیں گے تم پالو گے اللہ کے پاس، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ تو یہ بات آج کے مسلمانوں کے لیے بھی کلیئر ہے، پہلے مسلمانوں کے لیے بھی یہ ٹھیک تھی اور نبی کے لیے بھی یہ ٹھیک تھی کہ آپ اپنا کام کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو کچھ آپ اللہ کو قرض حسنہ دیں گے، جو کچھ نیک اعمال کریں گے، آپ کو ان کا بدلہ مل جائے گا۔ ان کے کسی کاموں کا وبال آپ کے اوپر نہیں ہوگا، آپ ان کے کسی کاموں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کی ذمہ داری مسلمانوں کی بھی اور نبی کی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بائی ہک بائی کروک ہم نے ان کو ایمان دلوانا ہے، ان کو مسلمان بنانا ہے، ان کو کلمہ پڑھانا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پہنچا دینا، آگے جس کی مرضی مانے نہ مانے۔ اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ ہے وہ خواہش یا وہ پوائنٹ جس کے اوپر وہ آپ سے عداوت نہیں رکھیں گے، حسد نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ ان کے ساتھ مل جائیں، آپ یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں، تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہے یا ممکن ہے عیسائی ہونا، کیونکہ یہودی کہتے ہیں بائی بلڈ اگر کوئی یہودی ہو تو وہ یہودی ہو سکتا ہے، لیکن نصارہ میں یہ انہوں نے اہل کتاب کی یہ پابندی انہوں نے اپنے اوپر سے لفٹ کر لی، یہ ختم کر دی کہ اب عیسائی نصارہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ بائی بلڈ بنی اسرائیل ہو یا نہ ہو۔ سو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم لیول جو ہے، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو عیسائی ہونا پڑے گا۔ یہ ہیں ان کی جھوٹی آرزویں، جھوٹی خواہشیں جس کے اوپر جس کی وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پہلے بھی کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، کہہ دو کہ تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے، نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں اگر یہ بات تمہاری سچ ہے تو مجھے کوئی دلیل لا کے دکھاؤ، کوئی وعدہ لا کے دکھاؤ، کوئی توریت میں، زبور میں، انجیل میں کوئی ایسی بات لا کے دکھاؤ جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جنت صرف حق ہے یہود و نصارہ کا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اپنی آرزوؤں سے، اپنی خواہشوں سے بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر صحیفوں میں، کتابوں میں ضرور درج ہوتی۔ اللہ کہتا ہے کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، وہ کوئی ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ہو، بیک گراؤنڈ میں چاہے وہ عیسائی رہا ہو، یہودی رہا ہو، کافر رہا ہو، ہندو رہا ہو، جین رہا ہو، کوئی اور ستارہ پرست رہا ہو، آگ پرست رہا ہو، کوئی ہو جس نے اللہ کا دین اختیار کر لیا، جس نے رسول کو، ہر آنے والے رسول کو مان لیا، ہر آنے والی کتاب کو مان لیا، اللہ کے آگے چہرہ جھکا دیا، سبمٹ کر دیا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایگزیکٹ الفاظ، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہو گیا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ اس دنیا میں نہ اس پہ خوف ہوگا، نہ اگلی دنیا میں خوف ہوگا، نہ وہ ادھر غمگین ہوگا نہ اگلی دنیا میں غمگین ہوگا۔ سو جنت اس کا حق ہے۔
اور یہ اس کے بعد، اس بات کے بعد کہ یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا کہ یہود یا نصارہ ہونا لازمی ہے جنت میں جانے کے لیے، اس کے بعد وہ خود ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کی بات کی نفی کرنا شروع ہو گئے، اور کہا انہوں نے، اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، نصارہ کی کوئی بیس نہیں ہے، یہ جس نبی کو مانتے ہیں نعوذ باللہ وہ نبی جھوٹا تھا۔ اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ تو نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا تو ان کی بنیاد ختم ہو گئی، ان کی روٹس کٹ گئی، ان کی جڑیں کٹ گئیں، اب یہ کسی چیز پر نہیں ہے، کیونکہ یہ کافر ہو گئے، انہوں نے آنے والے نئے نبی کو اور نئی کتاب کو نہیں مانا۔ نئے نبی کون سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کتاب کون سی؟ انجیل۔ تو انہوں نے جب نہیں مانا تو یہ کافر ہو گئے۔ تو یہ کسی چیز پر نہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پر نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا اصل کچھ نہیں۔ سو اللہ کہتا ہے حالانکہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب اللہ، ایک توریت پڑھتا ہے، ایک انجیل پڑھتا ہے، حالانکہ دونوں کتاب اللہ پڑھتے ہیں، ان دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا، جس نے اللہ کے آگے سبمٹ کر دیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور چھوٹے اصول وہی رہیں گے کہ آپ کو ہر آنے والے نبی کو ماننا ہے، ہر کتاب کو ماننا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، تو اس صورت میں آپ جنت کے حقدار ہیں۔ یعنی کہ آپ اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں کہ آپ نماز پڑھیں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ ہر رسول پر ایمان لائیں گے، ہر رسول کی رسالت میں مدد کریں گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیں گے۔ جو یہ وعدہ پورا کر لے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ، جو بھی بندہ یہ وعدہ پورا کرے گا جنت میں جانے کا وہ حقدار ہے، چاہے وہ کسی دور میں یہودی رہا ہو، عیسائی رہا ہو، چاہے وہ ستارہ پر، چاہے وہ کچھ ہو، وہ اب جنت میں جانے کا ایلیجبل ہے، وہ انیبل ہو گیا۔ حالانکہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب۔ اس طرح ان لوگوں نے ان جیسی باتیں کی جو علم نہیں رکھتے، تو ان دونوں نے جاہلوں والی بات کی، یہود نے اور نصارہ نے، دونوں نے جاہلوں والی بات کی، ایسی بات کی جیسی باتیں علم نہ رکھنے والے کرتے ہیں۔ سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ اس چیز کا فیصلہ کر دے گا اور بتا دے گا کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے۔ تو یہودیوں کے وہ گروہ ضرور جنت میں جائیں گے جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کو اور اپنے وقت کی کتاب کو مانا اور اس کتاب کو قائم کیا، وہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ اور عیسائیوں کے وہ گروہ جنہوں نے وقت کے نبی کو اور وقت کی کتاب کو مانا اور نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، وہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ اور یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ آج ہم پہ لازم ہے کہ ہم وقت کے نبی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وقت کی کتاب یعنی قرآن کو مانیں اور رسول کی رسالت میں مدد کریں، یعنی کہ جو رسول نے اس دین کو پھیلانے کا بیڑا اٹھایا تھا یا جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا تھا، ہم بھی وہی کام کریں، ہم بھی کتاب اللہ کی ترغیب دیں، قانون اللہ جو ہمیں دیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں، سٹرگل کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ رسول کی رسالت میں مدد نہیں کر رہے۔ اگر آپ اپنا سا دین لے کے بیٹھ گئے ہیں کسی کونے میں، ترک دنیا میں چلے گئے ہیں، تو آپ رسول کی رسالت میں مدد نہیں کر رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، انتہائی ضروری بات ہے۔ سو اللہ قیامت کے دن ان کے اختلاف دور کر دے گا اور بتا دے گا کہ کون کون جنت میں جانے والا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے، اپنی غلط روش کی وجہ سے، غلط نظریات کی وجہ سے۔ اور پھر جب ڈیفینیٹ نظریات غلط ہیں تو پھر اعمال بھی غلط ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون؟ جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی،
ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کی مسجدوں سے روکا۔ اللہ کی مسجدیں صرف آپ مسلمانوں کی مسجدیں ہی نہیں ہیں، ہر وہ جگہ، ہر وہ ٹیمپل، ہر وہ عمارت، ہر وہ قطع زمین جہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ مسجد کا درجہ رکھتی ہے۔ تو کسی زمانے میں سینیگاگ مسجد ہوتے تھے، پھر گرجا گھر مسجدیں ہوتی تھیں، اور پھر اب جو مسلمان بناتے ہیں وہاں پہ بھی وہ بھی مسجدیں ہیں۔ اگر اب اس سینیگاگ میں اللہ کے علاوہ کوئی نام لیا جا رہا ہے تو وہ مسجدیں نہیں رہیں۔ اگر گرجوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا جا رہا ہے، کسی کو شریک بنایا جا رہا ہے تو اب وہ گرجے مسجدیں نہیں رہیں۔ تو آپ کی مسجدیں جو مسلمان ہیں اگر آپ کی مسجدوں میں بھی اگر اللہ کا شرک کیا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو وہ تعظیم، وہ محبت دی جا رہی ہے جو اللہ کا حق ہے، تو یہ اللہ کا شریک بنانے کے مترادف ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا یہ ایک ہی بات ہے۔ اب وہ مسجدیں آپ کے مسلمانوں کے بھی وہ مسجدیں نہیں ہیں جہاں پہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے نام اس شد مد کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ لیے جا رہے ہیں جو کہ اللہ کا حق ہے، تو وہ مسجدیں نہیں ہیں۔ لیکن جن مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے ان مسجدوں کی ویرانی کی جس نے کوشش کی، ان لوگوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ عیسائیوں نے یہودیوں کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور اس کے اندر کرپشن پیدا کی۔ اور ان دونوں نے مل کر چاہا کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں کرپشن کی جائے، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہیں۔ ابھی اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو میرا خیال مور دین 50% مسجدوں میں کرپشن ہے جہاں پہ خالص اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ تو ان لوگوں کا حق نہیں بنتا جو کہ مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں، لیکن ان کو ڈرنا چاہیے کہ انہی مسجدوں کی ویرانی کی انہوں نے کوشش کی تھی، اور اسی جرم کی پاداش میں وہ بڑے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو آپ ہسٹری کی باتوں کو نکال کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے آپس میں کیا کیا اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا۔ اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے۔ تو یہ اسپیسیفکلی اب اس بات کا ذکر آ گیا جب بنی اسرائیل کہتے تھے، اور بنی اسرائیل کے چند بیوقوف کہتے تھے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ یروشلم کی طرف، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ تو انہوں نے بیت اللہ کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی، بیت اللہ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا کہ وہ نشانی کہ آخری نبی بیت اللہ کی طرف منہ کر لے گا، انہوں نے اس نشانی سے ان کو پھیرنے کی کوشش کی اور بیت اللہ کی ویرانی کی کوشش کی کہ اس طرف تو نہ ہی منہ کیا جائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ پہلے اگر بیت اللہ سے پہلے اگر یروشلم کی طرف، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے۔ اب یہ اگر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تم جس طرف منہ کر لو اللہ اسی طرف ہے۔ اس باتوں سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، جس طرف منہ کرو گے اسی طرف اللہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ وہ مشرق میں اور مغرب میں نہ ہو۔ تو اللہ وسعت والا، وہ خود بھی وسعت والا ہے اور اس کا علم بھی بہت وسعت والا ہے۔
اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اور وہ اللہ اس کا رپلائی دے رہا ہے، اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ صرف عیسائی نہیں تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ صرف عیسائی نہیں تھے، یہ یہودی بھی تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، جو کہ ڈیفینیٹ نعوذ باللہ دونوں غلط ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رپلائی دے رہا ہے، اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ نے رپلائی دیا وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے زیر فرمان ہے، اور وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس فضول بات سے جو یہ کرتے ہیں اس سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو پھر اللہ کی بیوی بھی ماننی پڑے گی۔ اگر آپ اللہ کی بیوی اور بیٹا مانتے ہیں تو پھر کوئی باپ بھی ماننا پڑے گا، اور اگر باپ ماننا پڑے گا تو پھر کوئی ماں بھی ماننی پڑے گی۔ یہ تو پھر ایک خاندانی سلسلہ شروع ہو جائے گا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، وہ ہر طریقے سے اکیلا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں، نہ اس کی ذات جیسا نہ اس کی صفات جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ پاک ہے ان باتوں سے، بلکہ وہی تو کریٹر ہے آسمانوں اور زمین کا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کے زیر فرمان ہے، سب اس کی بات مانتا ہے، سب اس کے آرڈر کے نیچے ہے، کوئی اس کا خاندان نہیں ہے، سب اس کے مخلوق ہے، سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کے زیر فرمان ہے، اور وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یہی کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو جنتا نہیں ہے اس کو، اللہ نے کچھ جنا نہیں۔ جب اللہ نے کچھ پیدا کرنا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا پیدا کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو جنم دیا، جیسے جنم دیتی ہے مخلوق۔ اللہ خالق ہے، کریٹر ہے، وہ جب پیدا کرتا ہے تو وہ کریٹ کرتا ہے، جنم نہیں دیتا۔ آج ہم بس یہیں تک پڑھیں گے، اور یہ ہم نے پڑھا ہے 117 آیت نمبر 117 تک، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔